إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس موقع سے کہی جانے والی جو بھی باتیں ہیں ان باتوں کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام طالب علموں اور اساتذہ کے نام. یہ موضوع اسی لیے آج طے کیا گیا کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں تقریباً نوجوانوں کی تعداد ہے اور ہمارے یہ نوجوان اسکولوں میں، مدارس میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کچھ اساتذہ بھی ہیں جو اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی ہیں. ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علموں کو کیا تعلیم دی اور اساتذہ کو کیا تعلیم دی. حالانکہ آدمی طلب علم کے بعد ہی استاذ بنتا ہے. لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ دینی تعلیم میں کیا رکھا ہے. لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ سب کچھ دینی تعلیم میں ہی رکھا ہوا ہے. جو ہم تعلیم کی تقسیم کریں وہ سب سے پہلے غلط ہے کہ اگر ہم پہلے مسلمان نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو زندگی کے کسی بھی گوشے میں جہاں کہیں ہم رہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان بن کر رہیں، پھر ہم ملازم. اسی سے دعوت کا بھی کام ہوگا، اسی سے تبلیغ کا بھی کام ہوگا. ایک طالب علم بھی داعی بن جاتا ہے اور ایک استاذ بھی داعی بن جاتا ہے. ہمارے پاس ایک مشکل یہ ہے کہ طلباء کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم اسکول والوں کو پیسے دے رہے ہیں اور اسکول والے پڑھا رہے ہیں. گویا اسکول والوں کا کچھ بھی احسان نہیں ہے، پروفیشنلزم آ گیا، تجارتی معاملہ ہے ہمارے درمیان، اسکولوں کے درمیان. اساتذہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں محنت کر رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں، چاہے طلبہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، میری تو حاضری پکی ہے. یہ دونوں طرح کی سوچ شرعی اعتبار سے غلط ہے، باطل ہے. اسی لیے چند باتیں طلباء کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جب تک طالب علم میں عاجزی، انکساری، خاکساری، سادگی نہیں آتی تو وہ طالب علم نہیں بن سکتا. اب ہمارے جو طلباء ہیں جو آج اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک سے پوچھئے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ گھر چلانا، اولاد کو پیٹ بھرنا یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن آج ہمارے بجٹوں میں سب سے بڑا بجٹ تعلیم کا ہو گیا. بولے کہ تعلیم مہنگی ہو گئی. بولے کیوں؟
اسکول کی فیس، آنے جانے کی فیس، ڈریس کی فیس، ٹیوشن کی فیس، تو ایک باپ جو ہے کس طریقے سے اس کو سہے گا۔ اب کھانا تیسرے نمبر پر آ گیا، پہلے نمبر پہ تعلیم آ گئی، دوسرے نمبر پہ میڈیسن آ گیا، تیسرے نمبر پہ تعلیم۔ پیٹ پہلے نمبر پہ تعلیم۔ اب پوچھئے کسی کو بھی بستی میں جائیے، ابھی لاک ڈاؤن ہوا، یہ ہمارا تجزیہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہم کئی لوگوں سے پوچھے بچے اسکول جا رہے کیا نہیں، کیوں؟ فیس بھرنے کی اب گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی پروفیشنلزم آ رہا ہے۔ حالانکہ استاد اور تعلیم کا جو رشتہ ہے وہ پروفیشنل نہیں ہوتا، وہ روحانیت کا تعلق ہے۔ ایک باپ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، استاد بھی بحیثیت روحانی باپ کے ہے جو ہماری روح کی تربیت کرتا ہے اور ہم کو سلیقہ اور ادب سکھاتا ہے۔ یہ کام باپ کا نہیں ہوتا، یہ کام استاد کا ہے، جو ایک اسکول کھول کر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں بچوں کو وہ اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، اس سے جا کر انسان بہت بڑا باوقار بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے طلباء میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک تعلیم نہیں آئے گی ان کو۔ اب ہمارے طلباء کا معاملہ یہ ہے، اسٹوڈنٹس کا، طلباء کے معنی اسٹوڈنٹس جن کو شاگرد بھی کہتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بمشکل SSC تک اپنے ماں باپ کی سن کے چلتے، پیدل اسکول کو جاتے، پیدل اسکول سے آتے، جیسے چاہے ویسا چل جاتا، لیکن جیسے کالج میں آ گئے تو وہ باپ پہ بوجھ ڈالتے، بولے کہ نہیں میں بائک کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اچھے کپڑے ہونا روزانہ، تیسری چیز خوب پاکٹ منی ہونا ہم لوگوں کو۔ اسی لیے ہمارے طلباء کیا کرتے معلوم ہے، طلباء کے پاس بھی ایک برائی کیا آ گئی، وہ یہ ہے کہ اسکول کی تعلیم سیکنڈری ہو گئی، اب فرسٹ کیا ہو گیا، اپ ٹو ڈیٹ بن کے جانا، اچھے کپڑے ہونا، اچھے انچٹ ہونا، اچھی ٹائی ہونا، اچھے کپڑے ہونا، اچھا بیلٹ ہونا، اچھا جوتا ہونا۔ اس کا تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کچھ بھی تعلق نہیں ہے، ماں باپ پہ ایکسٹرا بوجھ ہے۔ تو اسی لیے طلباء کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے مزاجوں میں اگر ہم اچھے قابل بننا چاہتے ہیں، آپ جتنے بھی قابل لوگوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، میں تاریخ میں آپ لوگ جو پڑھیں ان لوگوں کی مثال بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ شنکر دیال شرما کے بارے میں کیا پڑھے آپ، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو پڑھنے جاتے تھے، رستے میں ندی رہتی تھی، اب جانے آنے کا بھی مسئلہ، تو کتاباں سر پہ رکھ لے کے ندی کے پانی میں چلتے ہوئے جاتے تھے یہاں سے وہاں تک۔ بڑے آدمی بنے نہیں بنے، بڑے آدمی بن گئے۔ ایسی بہت مثالیں ہمارے، ڈاکٹر عبدالکلام موجودہ دور کے، آپ لوگ سب دیکھیں ان کو، بڑے آدمی کیسا بنے انہوں، ان کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھو، اپ ٹو ڈیٹ کہیں بھی نہیں تھے، اپ ٹو ڈیٹ کہیں بھی نہیں تھے انہوں، خالی پڑھنا 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 پڑھنا، سائنٹسٹ بنے، ملک کے صدر بنے، پورے ملک کو طاقت دیے۔ یہ سادگی کی نشانی، یہ سادگی کی نشانی، سادگی سے علم آتا۔ اب ہمارے بچے کیا کرتے، کالج کا نام لیتے، سینما چلے گئے، پکچر چلے گئے، دوستوں کے ساتھ جو ہے ہوٹلوں کے اندر بیٹھ گئے، پارٹیاں کر لیے وغیرہ وغیرہ، سب کر رہے نہیں کر رہے۔ تو اسی لیے ہمارے بچوں کے پاس تعلیم آ رہی نہیں آ رہی تعلیم۔ پہلے بچوں کو چاہیے تعلیم کیا ہے اس کو سمجھو۔ ہمارے دین میں تعلیم کو کیا بولے معلوم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے۔ فریضہ کے معنی کیا ہے، فریضہ آسان سمجھو، فریضہ کس کو بولتے ہیں، فریضہ کہتے ہیں نماز پڑھنا فرض، نہیں پڑھے تو کافر، روزہ رکھنا فرض، نہیں رکھے تو، حج کرنا فرض، نہیں کرے تو منافق، زکوٰۃ دینا فرض، نہیں اگر کریں گے تو موجب عذاب ہے نا۔ یہ فرائض کو چھوڑ سکتے ہم نہیں، ویسے ہی تعلیم بھی فرض ہے۔
جس طریقے سے نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے آدمی مجرم بن جاتا ہے، ویسے ہی تعلیم حاصل نہیں کرا تو جاہل رہ جاتا ہے، اور ہمارے دین میں جاہلیت کو برداشت نہیں کیا گیا۔ دیکھو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم سے کتنی محبت کرتے تھے، جنگ بدر کے قیدیوں کو معاف کر دیے۔ جو تعلیم یافتہ تھے ان کو کیا بولے؟ ایک ایک مسلمان بچے کو، ایک ایک آدمی 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دینا بولے تمہاری، بس اس کے بعد معافی۔ سبحان اللہ، علم کی حیثیت، علم اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے پہلے ہم علم کا مقام سمجھیں۔ یہ علم فرض ہے، اگر یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے تو ہماری قوم کو، ہمارے گھر کو، ہماری اولاد کو ہم آگے لے کے نہیں چل سکتے۔ اسی لیے علم کو فرض سمجھ کے ادا کرنا۔ ہمارے بچے کیا بعد میں پڑھ لیں گے، رے بھائی چل، ارے نوٹس لے لیں گے، گائیڈ لے لیں گے، ایگزام کے وقت چیٹنگ مار لیں گے، پاس ہو جائیں گے۔ آپ کی خوشی کو پاس ہو جائیں گے، دل سے پوچھو پاس ہوئے گا؟ لاک ڈاؤن تھا 2 سال کے سی آر صاحب 10th میں پاس کر دیے، سب خوش۔ میں دل سے پوچھو قابلیت ہے وہ پاس نہیں ہے، محنت کر کے جد و جہد کے سابقہ۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، یا میرے جو رشتہ دار ہیں وہ لوگ پہچانتے ہیں کہ ہمارے ددیال سے تسکین علی نیازی صاحب، آپ کو معلوم ہے ان کا پڑھنے کا شوق کتنا تھا؟ اپنے گاؤں میں سرکاری لائٹ کے نیچے بیٹھ کے رات بھر پڑھتے تھے، رات بھر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اتنا قابل بنایا ان کو، اتنا قابل بنایا۔ اب کہاں ہے معلوم؟ پچھلے 50 سال سے امریکہ میں ہیں۔ امریکہ میں کیا کریں؟ آپ بولے ہوں گے سب چلے گئے امریکہ کو، ہمارے بھائی بھی گئے، نہیں، انہوں تعلیم کی بنیاد پہ گئے، علم کی بنیاد پہ۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنے۔ حیدرآباد کو جب بھی آتے تھے تو یہاں گھر نہیں تھا ان کا، خالی رشتہ داروں سے ملنے ایک ہفتے کے واسطے آتے تھے۔ تو ایگریسیٹ ہے نا، وہاں پہ حکومت کی مہمانی میں رہتے تھے۔ جب ملنے آتے تھے اپنے خاندان والوں سے تو مرسیڈیز میں بیٹھ کے ڈرائیور کے ساتھ آتے تھے۔ یہ فضیلت کون دیا؟ علم۔ یہ فضیلت کون دیا؟ علم۔ لیکن آج ہے یہ عاجزی ہمارے پاس، اسی لیے ہمارے بچوں میں قابلیت آ رہی۔ اب ماشاءاللہ یا پورے بچے ماشاءاللہ قابل ہیں، میرے کو یقین ہے، چونکہ میں پچھلے 20-25 سال سے یہاں کا مصلی بھی ہوں، یہاں کا شناسائی بھی ہوں، یہاں کے ہر بچے کو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ۔ اب تو کئی بچے اساتذہ بن گئے، جب طالب علم تھے پورے بچے ہمارے پاس پڑھنے والے تھے تو میں بھی مسجد میں قانون لگا دیا تھا، بچے رات میں مسجد میں سونا، مسجد میں بیٹھ کے تیاری کرنا۔ ماشاءاللہ عبید، ذاکر وغیرہ مسجد میں بیٹھ کے تیاری کرتے تھے۔ اب آپ دیکھو عبید کہاں پہنچ گئے، ذاکر کہاں پہنچ گئے؟ تعلیم، یہ سب تعلیم ہے۔ اسی لیے پہلے ہم لوگ یہ سمجھنا یہ شو پٹ اپ سے، شو آف کرنے سے تعلیم نہیں آتی، عاجزی انکساری حاصل کرنے سے تعلیم آتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ اغدو عالما او متعلما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، دارمی میں حدیث، اے لوگو اغدو عالما او متعلما ولا تغدو فیما بین ذلک فإنما بین ذلک جاہل۔ یا تو عالم بنو، یا تو طالب علم بنو، یا تو علم کے سننے والے بن جاؤ، دونوں کے درمیان کی چیز مت بنو۔ اور دونوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ جاہل۔ کیا بولے؟ کتنا بڑا لفظ ہے جاہل۔ کس کو بولتے ہیں؟ اسکول کو گئے ہی نہیں، پڑھو بول تو بھاگتے رہا۔ اس کے بعد کئی والدین آ کے بولتے نہیں مولانا ہماری پڑھائی نہیں ہوئی، ایسے اسباب تھے، وہ اسباب تھے، یہ اسباب تھے، ہمارے والدین نہیں پڑھائے، وہ پڑھائے، یہ پڑھائے۔ کس پہ گلا کرتے؟ ماں باپ پہ۔ آپ کو تو موقع ملا تھا نا پڑھنے کا، پڑھ لیتے تو۔ اسی لیے عالم بنو۔ عالم کیا مانے؟ حافظ قرآنیش نہیں، ہر فن کا آدمی عالم ہوتا ہے۔ آپ سائنس میں ماہر ہیں، سائنس کے عالم، حساب میں ماہر ہیں، حساب کے عالم، سماجی علم میں ماہر ہے، سماجی علم کے ماہر وہ عالم، لینگویجز میں ماہر ہیں اس کے عالم۔ عالم کے معنی خالی دینی عالم نہیں، ہر علم دین سے جڑا ہوا ہے، ہر علم دین سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے میں ایک واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ دیکھو
جد و جہد رہنا طالب علم ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں تہذیب، تمدن، ثقافت سب الگ الگ تھا، سب الگ الگ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کیا کرے، جاتے ہی دعوت کا کام اور اسپرٹ کر دی۔ بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے دعوت کے۔ تو اس زمانے میں عربی زبان کے علاوہ مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف میں ایک زبان بہت مشہور تھی جس کا نام تھا عبرانی زبان، جس کو حبرون بھی کہتے ہیں، جس میں تورات نازل ہوئی۔ اب یہ زبان اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی، یہ زبان یا تو یہودی جانتے تھے یا تو عیسائی جانتے تھے، لیکن تبلیغ کا کام کرنا ہے تو کس میں کرنا، وہ زبان میں بھی کرنا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کو بڑا چیلنج پیش آیا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے معلوم ہے، بولے میں یہودیوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، میں یہودیوں پہ اعتماد اور بھروسہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا، اے زید تم عبرانی زبان سیکھ لو تاکہ میرے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو اللہ کے نبی کا حکم سن کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 8 دن میں عبرانی زبان سیکھ گئے۔ کتنے دن؟ 8 دن میں۔ لا الہ۔ آج سنسکرت مشکل ہے نا، سنسکرت جتنی مشکل ہے ہبرون بھی اتنی مشکل ہے۔ جو خالی یہودیاں بولتے، آج بھی یہودی ہبرون بولتے، لیکن وہ زبان کتنے دن میں سیکھے؟ کیسا سیکھے ہوں گے؟ جد و جہد تھی تو سیکھے نا، کوشش کر کے سیکھے نا، محنت کر کے۔ طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا دین طالب علمی میں سب چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، شو آف میں نہ جائے، جو میسر ہو اس سے کام چلائے۔ لیکن نہیں، ہمارے بچے کیا کرتے؟ شو آف پہلے کرتے تعلیم۔ اسی لیے نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہمارے ملک میں تعلیم کے اعتبار سے سب سے پسماندہ جو قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ آپ کو نظر آ رہے نا، اتنے سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں مسلمان بچے۔ اگر ان کو شمار کیا جائے تو انڈیا میں 24% مسلمان بچے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کتنے؟ 24% کا مطلب کیا ہوا؟ ہر 100 میں 24 بچے، پھر 66 بچے کہاں چلے گئے؟ کوئی پنچر کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہوٹل کے پیالیاں دھو رہا ہے، کوئی لیبر ہی کر رہا ہے، تعلیم کو جا رہا ہونے۔ آپ کو نظر آ رہا بھائی یہاں پہ تلنگانہ میں، یو پی چلے جاؤ، بہار چلے جاؤ، بنگال چلے جاؤ، ایسے ہی جو ہے نارتھ انڈیا کے اور بھی علاقے، راجستھان چلے جاؤ، وہاں کیا ہے؟ 0% ہے مسلمان تعلیم۔ یو پی اتنا بڑا جہاں مسلمانوں کی تعداد 24%، 28% ہے، وہاں پر تعلیم کا نظام سیدھا نہیں ہے۔ وہ دیکھو 24 بچے، یہ المیہ ہے نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل اگر دیکھیں 64% غیر مسلم بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 64% غیر مسلم بچے۔ تو اب آگے کون رہے گا؟ ہمارے لوگوں بولتے ہیں نہیں بھائی مسلمانوں کو ملازمت نہیں مل رہی۔ غلط بات، ملازمت ملتی، قابل لوگش نہیں ہے نا، ملازمت کس کو دیں گے؟ ملازمت کے لیے ایک زمانہ تھا SSC شرط تھی، اب SSC نہیں ہے کوئی کام کی۔ ڈگری بھی ڈگری ہے، آگے بات کرو، وہ بھی ڈگری کے بعد نیٹ پاس کرو، وہ پاس کرو، یہ پاس کرو، پرفیکٹنس پورا رہنا آپ کے پاس، تو آپ ایلیجیبل ہے، نہیں تو نہیں۔ وہ کر رہے ہیں، ارے کون پڑھتے یارو اتنا، چھوڑو۔ اب بچے کیا کریں؟ کوئی اے سی میکینک بن جا رہا، کوئی یہ بن جا رہا، کوئی وہ بن جا رہا، کوئی وہ بن جا رہا، لیکن تعلیم میں پرفیکٹنس لے رہے ہیں نہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جگہ 500 سیٹیں ہیں مسلمانوں کی میڈیسن میں، یونانی میڈیسن کے کمپاؤنڈر کے واسطے، لیکن اپلیکیشنز کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی کو نہیں ہے؟ یونانی میڈیسن کے واسطے پہلے اردو عربی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے بچے، میں تو ہاں کیا ہے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، یا مادری زبان کو چھوڑ دی ہے نا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پیسے والے جو تھے نا، وہ لوگ پیسے کھلا کے ایک سبجیکٹ پاس کر لیے، پورے غیر مسلمہ یونانی میڈیسن کے کمپاؤنڈر بنے ہوئے، جبکہ یونانی میڈیسن پہ یا تو عالم جائے گا یا تو اردو میڈیم کا بچہ جائے گا۔
گئی نہیں 500 نوکریاں چلے گئے. پھر آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی اب یہاں بچے ہمارے. کتنے بچے ہیں بولو آپ؟ مادری زبان میں کس کو لکھنا پڑھنا آتا بولو؟ 1 2 3 4. اکثر ارے نہیں بھائی رومن لا الہ الا اللہ. رومن کے غلام ہو گئے ہم لوگ. نہ انگریزی پرفیکٹ لکھ سکتے ہیں، نہ ہندی پرفیکٹ لکھ سکتے ہیں، نہ تیلگو پرفیکٹ لکھ سکتے ہیں، نہ اردو آتش نہیں. پھر گورنمنٹ کے کالم میں کیا لکھا تھا؟ مادری زبان مت لکھو یہ زبان. کیوں؟ ہم ایسا کر کر کے ہماری زبان کا خاتمہ کر کے رکھ دیے. مسلمان ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. کیوں؟ اپنی مادری زبان چھوڑ دی. اچھا ٹھیک ہے یہ تو چھوڑ دو. ایک اور سوال. چلیے آپ لوگوں میں سے تیلگو کتنوں کو آتے بھائی؟ 1 2 4 5 بس. جبکہ ہماری اسٹیٹ کی زبان کون سی ہے؟ تیلگو بولنے والے کتنے ہیں؟ تیلگو بولنے والوں کی تعداد 80%. 7 کروڑ لوگ تیلگو بولتے معلوم ہے. اردو بولنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے 1.25 لاکھ اردو بولنے والے. لیکن تیلگو بولنے والے 7 کروڑ. آج ہم کون سی زبان سیکھ رہے ہیں؟ سب انگلش سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ تلنگانہ کو انگلش کا پردیش بناتے کیا ہم لوگ؟ ہماری گورنمنٹ بھی انگلش کے پیچھے ہے. تیلگو کے پیچھے نہیں ہماری گورنمنٹ. انگلش 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 سب کے دماغ میں ڈال دیے بھوسا. نتیجہ کیا نکلا؟ نہ اردو میں ماہر، نہ تیلگو میں ماہر، نہ ہندی میں ماہر. لیکن زبانوں پہ فیشن کیا ہے؟ انگلش. میں ایک بات آپ کو سمجھایا تو اچھی بات آسان سمجھنے کی. چین والے کوئی بھی انگلش بولتے، جاپان والے، جرمنی والے، فرانس والے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے یہودی، اسرائیلی، سب اپنی مادری زبان بولتے بھائی. اچھا یہاں سے کیرلا کو چلے جاؤ، خالی زیادہ دور نہیں، کیرلا کو چلے جاؤ، ملیالم کے علاوہ گفتگوش نہیں. تمل ناڈو چلے جاؤ، تمل کے علاوہ گفتگوش نہیں. اسکولوں میں تمل اور جو ہے ہر جگہ تمل. ایز اے سبجیکٹ انگریزی. آپ بھی ایز اے سبجیکٹ انگریزی سیکھیے آپ. لیکن انگریزی کی غلامی میں ہم اردو کو بھلا دیے. جبکہ ہماری شریعت کا سب سے زیادہ مواد عربی زبان کے بعد اردو زبان میں ہے. ہمارے بعض علماء کرام بھی بول رہے ہیں آج کل ارے کیا اردو لگا کے بیٹھے بھائی. لا الہ الا اللہ. پرسوں کا ایک سروے آیا، دنیا کے 10ویں نمبر پر اردو زبان ہے آج بھی. دنیا میں کثیر بولی جانے والی زبانوں میں 10ویں زبان کس کی ہے؟ اردو کی ہے. آپ اپنی زبان کیوں چھوڑو؟ اسی لیے بچوں کو شریعت آ رہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میں ہمارے نوجوان اور ہمارے طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ اردو لکھنا پڑھنا سیکھو. ہماری شریعت پوری اردو زبان کے اندر منتقل کی گئی ہے. اگر وہ نہیں پڑھ سکیں گے تو بہت بڑے عیب کی بات ہے. چلیے حکومت بھی دیکھی کہ مسلمانوں میں اردو کا رواج نہیں ہے. اسکول بند. متحر بھائی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کتنے اسکول بند ہوئے. میرے ریکارڈ میں 350 اسکول حیدرآباد میں بند ہو گئے، لاک اپ. بولے کیوں؟ پڑھنے والے نہیں ہے. بول کے کسی بھی قوم کو زوال پہ لانا ہے یا غلام بنانا ہے تو ان کی زبان سے ان کو دور کر دو، وہ قوم غلام بن جاتی. انگریزی نظام کے ذریعے سے انگریز ہم لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اگرچہ کہ اس تقریر کا موضوع نہیں ہے میرا وہ، لیکن سنا دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انگریز کا لیفٹیننٹ گورنر آیا ملاقات کے واسطے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ اردو کے ٹرانسلیٹر کو بھی لے کے آیا. کیوں؟ اس کی زبان انگریزی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد سے بہت دیر اس کی گفتگو ہوئی. جو بھی وہ بات کرتا تو اس کا مترجم کیا کرتا؟ ٹرانسلیٹ کر کے مولانا آزاد کو سمجھاتا. آدھے گھنٹے میں بات ختم ہو گئی تو مولانا ابوالکلام آزاد اس کو بولے، اردو میں ہی بولے، تم جو انگریزی کی عبارت استعمال کر رہے تھے وہ عبارت ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. جملہ ایسا ہونا چاہیے. تو لیفٹیننٹ گورنر پریشان ہو گیا. ارے آپ کو انگریزی آتی؟ تو بولے کیا آتی؟ تو پھر آپ مجھ سے انگریزی میں بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انگریزی میں بات کیجئے.
مولانا آزاد بولے کہ نہیں میں کیوں کروں گا انگریزی میں آپ سے بات. تم اپنا دیش چھوڑ کر پردیش میں آ کے ہم کو غلام بنائے, یہاں کی زبان تم اختیار نہیں کرے تو میں تمہاری زبان میرے دیش میں کیسے بول سکتا ہوں؟ اس کو مجبور کرے اردو میں بولنے کے واسطے. اور اس زمانے میں کئی انگریزوں کو یہاں کے علماء, یہاں کی قوم اردو بولنے پر مجبور کری تو وہ لوگ ٹوٹی پھوٹی اردو بھی سیکھ لیے تھے. لیکن آج ہم لوگ کیا کریں, اردو کا گلہ دبا دیا. کون پڑھتا بھائی اردو؟ تھوڑے دن کے بعد کیا, کون پڑھتا بھائی عربی؟ اب بھی بول رہے ہیں نا بولے عربی ٹائم نہیں ہے, عربی پڑھنے ٹائم نہیں ہے, اسی لیے گمراہی میں ہے نہیں ہے. اسلام کو کیا, اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں خود مسلمانوں کے پاس ہے. بولے کیوں؟ اپنی زبان چھوڑنے کا نتیجہ ہے. المہم آپ لوگ محنت کرو, پہلے مادری زبان سیکھو, علاقائی زبان. انگریزی سے زیادہ اہمیت ہم سب مسلمانوں کے لیے تیلگو کی ہے, کیونکہ وہ ہماری زبان ہے, ہمارے علاقے کی زبان ہے. آپ کو معلوم ہے نظام سرکار تیلگو بولتے تھے, نظام سرکار کی شاعری تیلگو میں بھی ہے. قلی قطب شاہ یہاں کی زبان تیلگو زبان استعمال کرے, سیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ ہماری زبان ہے نا. جیسے اردو ہماری مادری زبان ہے ویسے تیلگو ہماری علاقائی زبان ہے. تیلگو بھی سیکھنا, تیلگو میں, کیونکہ روز کس سے ملتے بھائی آپ؟ تیلگو بولنے والوں سے, تیلگو بولنے والوں سے ملتے. اسی لیے کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم ہے, کوئی آدمی تیلگو میں ہمارے سامنے کھڑ کے بھی ہمارے خلاف بولا تو ہم خالی دیکھتے رہے, مسکرا کے بولتا ہوں اپنے خلاف. نہیں آتی نا اپنے کو, اپنے سامنے سازش کرتا ہوں. بعد عقل مند رہتے, انہوں ظاہر نہیں کرتے, تیلگو آتی لیکن انہوں دبا لیتے بات کو. اچھا انہیں ایسا بول رہا, اس کے ایڈیشنل تیار کر لیتے. یہ چیز سیکھنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری بات, چلیے اب طالب علم کے لیے اہمیت کی بات کیا ہے. ہمارے بچے نہیں جانتے, کیا بولتے معلوم؟ ارے نہیں باپ, ماں باپ کی زبردستی سے میں پڑھ رہا ہوں, بابا مجبور کر دے رہے ہیں, اماں دم دم کر دے رہے ہیں پڑھو پڑھو بول کے, تو میں آ رہا ہوں کالج کو, نہیں تو میں کہاں شوق سے پڑھ رہا ہوں بولتے. یہ کون سا طالب علم بولتا ہے معلوم؟ جس کو علم کی اہمیت نہیں معلوم اور طالب علم کی اہمیت نہیں معلوم. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو کوئی بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی مثال اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے. ماشاءاللہ. دیکھو طالب علم کا درجہ اسلام میں کتنا بڑا بتایا گیا. کوئی بھی غیر مسلم جانتا ہے اتنا بڑا درجہ نہیں. سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا. اس کے ساتھ تشبیہ دیا اللہ کے نبی نے, آپ گھر چھوڑ کر اسکول جاتے ہیں, آپ مجاہد فی سبیل اللہ. آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے مقصد کے ساتھ آسٹریلیا چلے گئے, انگلینڈ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, مقصد کیا ہے؟ پڑھ لکھ کے آؤں گا. الحمدللہ آپ مجاہد فی سبیل اللہ. تو طالب علم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے, علم حاصل کرے. کیوں؟ آگے بات بتاؤں گا میں. اس کے بعد ایک اور حدیث, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من طلب العلم كان كفارة لما مضى. جو بھی طالب علم حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کس کے سلے میں؟ دیکھو یہاں دینی تعلیم نہیں بولے, عمومی تعلیم. عمومی تعلیم. نیت کیا ہو؟ میں پڑھ کر ڈاکٹر بنوں گا, میری قوم کی خدمت کروں گا, میرے ملک کی خدمت کروں گا, انسانیت کی خدمت کروں گا. نیت. اگر کوئی آدمی بولے نا ڈاکٹر بن کے خود پیسہ کماؤں گا, وہ تو گیا تھا. مسلمان میں غیر مسلم میں اتنا فرق ہے. مسلمان ہر علم میں استاد یہ سوچے میں طالب علم کو تیار کر کے بہترین طالب علم بناؤں گا, اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے استاذ کو. بولے کیوں؟ استاذ کے ہاتھ میں ہے قوموں کو بنانا. تو پہلے طالب علم کو یہ سوچنا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے, اور اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان علم اسی لیے حاصل کرتا ہے
من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. جو کوئی انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جو علم کا متلاشی بن کر نکل جاتا ہے تو 2 درجے کا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس چیز کو نہ پا سکا تو اللہ تعالیٰ 1 اجر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ گلبرگہ یونیورسٹی میں میڈیسن میں مجھ کو داخلہ ملے گا، آپ نیت کر کے گھر سے نکل گئے، لیکن آپ کو ایڈمیشن نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں اتنی جدوجہد کر کے گیا نا، اس کو 1 درجے کا ثواب ملا، لیکن اگر ایڈمیشن مل گیا تو 2 درجے کا ثواب. اجر ہے نہیں ہے، علم حاصل کرنا اجر ہے. یہ بات ہمارے طلبہ نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی. وہ کیا ہے؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راہ پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں. علم کا حاصل کرنا جنت کی راہ پر چلنا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور یقیناً ایسے طالب علم کو فرشتے اپنے پروں کی آغوش میں لے لیتے ہیں، اس کی راہوں میں فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي السَّمَاءِ. کہ جو بھی طلب علم کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ کی تمام مخلوقات، کتنی ہیں اللہ کی مخلوقات نہیں معلوم، چرندے، پرندے، درندے، یہ سب اس طالب علم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے حق میں دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. طالب علم کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہوا طالب علم کی اہمیت کیا ہے. اب یہ نہیں بولنا کہ میں امی کی زبردستی سے پڑھ رہا ہوں، ابا کی زبردستی سے پڑھ رہا ہوں. نہیں، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. نیت صاف رکھنا، میں یہ پڑھ لکھ کر، چونکہ دیندار عالم دین ہر کوئی نہیں بن سکتا. یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے حافظ قرآن بنا دیتا ہے، عالم دین بنا دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی شان ہے. ہم نے کہا ہر کوئی آدمی سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. کئی ہے نہیں ایسے بولتے میں ڈاکٹر بن گیا کہ نکل آتا پائلٹ بن گیا. اللہ کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ. مگر مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ انسان یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ میں علم کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، اس بات کو جاننے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، طلبہ کے موضوع پر ایک چھوٹی سی آخری بات، بعد میں اب اساتذہ کے موضوع پر ہم آئیں گے. وہ کیا ہے؟ دیکھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنی آسانی سے نہیں بنے امام. 12 سال کی عمر میں گھر کو، ماں کو چھوڑ کے نکل گئے پڑھنے کے واسطے. معلوم ہے امام بخاری کتنے اساتذہ سے پڑھے؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ 22. امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد 1000 ہے. لا الہ الا اللہ. 1000 لوگوں سے امام بخاری کہاں کے تھے؟ رشیا کے. رشیا کے رہنے والے تھے. رشیا سے نکلے عرب کو آئے، عرب سے نکلے عراق کو گئے، عراق سے نکلے شام کو گئے، شام سے نکلے پھر جو ہے ایران کو واپس آئے. پوری دنیا پھر امام بخاری 1000 اساتذہ کے پاس. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کیا کھائے معلوم؟ امام بخاری آج ہاسٹل کو جا رہے ہیں تو بچوں کو گھی وی بھر کے دے رہے. نہیں، بچہ ہاسٹل میں اکیلا ہے، اچار کھاتا، گھی کھاتا. امام بخاری پتے کھائے، بھوک لگی تو پتے کھائے. جب ٹوائلٹ آتا تھا امام بخاری کو تو بالکل بکریوں کی طرح ٹوائلٹ کرتے تھے. امام بخاری بیمار ہو گئے تو آپ کے پیشاب کو ٹیسٹنگ لیب میں بھیجا گیا تو ٹیسٹ کر کے لوگ بولے کہ نہیں، یہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ یعنی اپنے آپ کو وقف کر لیتے، ان کی ترغیب دنیا کے اندر نہیں رہتی، پانی کم پینے کا نتیجہ ہے. یہ ایسے بزرگوں کا پیشاب ہے. بولے پیشاب دیکھ کے بزرگی پہچانے لوگ.
کیوں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیلتھی رہتے نا، پڑھ پڑھ کے انسان جب جد و جہد کرتا تو اس کی حیت بدل جاتی پوری. لیکن آج امام بخاری کیا دے کے گئے ہم کو؟ جب بھی امام بخاری کا نام آتا ہے تو ہماری زبان سے کیا لفظ ادا ہوتا؟ رحمت اللہ علیہ. جب بھی ڈاکٹر عبدالکلام کا نام آیا تو کوئی بولتے رحمت اللہ علیہ. فرق اتنا ہی ہے، فرق اتنا ہی ہے. غور کرو، ایسا علم حاصل کرو. اچھا ٹھیک ہے، بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ علم آپ لاکھ کوشش کر لو، علم حاصل نہیں ہوتا. علم حاصل کرنے جہاں محنت چاہیے وہاں اللہ کی توفیق بھی چاہیے. کتنے بچے ہیں جو روزانہ اللہ تعالیٰ سے علم کی دعا کرتے، مطلب نہیں امتحان آیا تو نماز کے پابند بھی ہو جاتے ہمارے بچے، 2 رکعت زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے علم طلب کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک طالب علم ہے، علم ماشاءاللہ 2 طالب علم ہے. الحمدللہ علم دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے، بغیر دعا کے علم حاصل نہیں ہوتا. فجر کی نماز کے بعد تھوڑے اذکار ہیں جو اسپیشل فجر کی نماز کے بعد کیا ہے، وہی جگہ پہ بیٹھ جانا، بیٹھ کے کچھ اسپیشل اذکار ہے وہ کر لینا. ان میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا. سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. کتنے لوگ کرتے دعا؟ نہیں کرتے، اکثر لوگ نہیں کرتے دعا. طالب علم دعا کرو، کیا بولے؟ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، کشادہ رزق مانگتا ہوں، قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے آپ لاکھ کوشش کر لو، روزی نہیں مل رہی آپ کو، کیوں مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ روزی اللہ سے مانگو، کائنات کی کوئی طاقت روزی نہیں دیتی. ویسے ہی علم اللہ دینے والا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام وکیع کے پاس گئے، ان کے استاد سے. امام شافعی کے استاد کون؟ امام وکیع. ان کے پاس جا کے بولے میرا حافظہ کمزور ہو گیا، کوئی چیز یاد نہیں رہ رہی، کیا کرو؟ تو انہوں ان کو نصیحت کرے. اب ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہو رہا بھائی کیا کرنا، وہ تو خمیرہ کھلاؤ، حلوہ کھلاؤ، دماغین کھلاؤ، کاجو کھلاؤ، بادام کھلاؤ، یہی بولتے نا. نہیں، بہت بڑی بات بولے امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ. کیا بولے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ فنور اللہ لا یعطی لعاصی. امام شافعی اپنے استاذ کو جو شکایت کرے تھے اس کے اوپر یہ 2 شعر بولے. بولے ایک دن میں میرے استاد وکیع کے پاس گیا اور جا کر وکیع سے کہنے لگا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو میرے استاد نے مجھ کو فرمایا کہ گناہوں کے کام چھوڑ دو، چونکہ علم اللہ کا نور ہے، گنہگار کو نہیں دیا جاتا. اب آپ پورے گناہ کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کون سا چھوڑتے؟ بولے فلم دیکھتے، گندے فلمیں دیکھتے، گانے گاتے، غلط محفلوں میں جاتے، لڑکیوں سے عاشقی کرتے. علم آتا نہیں آتا. جتنے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں سب عاشقی کے لیے کالج میں جاتے. علم آتا نہیں، علم نہیں آتا. علم کیا کارنامہ انجام دیے پچھلے 50 سال میں مسلمان انڈیا میں؟ بولو. عبدالکلام تو اکیلے کو ہٹا دو، اس کے بعد بولو. عبدالکلام کے بعد سیکنڈ مسلمان کو ہی بتاؤ، دیکھیں گے. نہیں. آپ کیا کام انجام دیے بھائی؟ آپ بھی پڑھے نا. کیا آپ لوگوں میں سے کسی انسان کی کوئی کتاب سلیبس میں شامل ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی انسان کوئی سلیبس تیار کرنے کی کوشش کرا؟ نہیں. کیوں؟ اللہ سے توفیق نہیں طلب کرے نا، اللہ کو چھوڑ دیے. تو اب بولے کیا ہے بھائی مسجد کو کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں صاحب SSC کے ایگزاموں کی تیاری چل رہی، بہت محنت لگ رہی. ارے مسجد کو چھوڑ کے کیا کی تیاری ہے؟ نماز چھوڑ کے تیاری؟ پہلے یہاں آنا نا، یہاں آنے کے بعد سب ملتا. یہاں آئیں گے، یہاں ہاتھ اٹھیں گے تو پھر علم ملے گا. اور آپ لوگوں کو نصیحت کے لیے بتاتا ہوں، انشاءاللہ ہماری مسجد کی انتظامیہ بہت مخلص ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی اخلاص، سچے دل کے ساتھ علم حاصل کرنے، امتحان کی تیاری کرنے کے واسطے مسجد کو آ جاؤ. کیوں پوچھو؟ یا ٹی وی نہیں ملتا، یا دوستاں نہیں ملتے، یا گانے نہیں ملتے، یا موبائل نہیں ملتا، گھر کا کام نہیں لگتا. یہاں پر اللہ کے ڈر سے تربیت ہوتی.
ہوتی نہیں ہوتی. لیکن کوئی آتے مسجد کو، اور مسجد کو جانا کیا پڑھنے، وہ دوست کے گھر وہ دوست کے گھر کیا کرتے ٹھی ٹھٹا، پھر پڑھ کے فیل ہو جا رہے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ ایسی پڑھے گا ایسی پڑھے گا. ہمارے پاس فتح دروازے کی مسجد میں 2 طالب علم تھے. ایک تو اب جدہ میں ہے اور وہاں کے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ہیں. مولانا عارف الدین کلیم کو پہچانتے ہیں نا آپ لوگ؟ بہت بار ہے. ان کے چھوٹے بھائی حفیظ الدین علیم، ان کی پوری پڑھائی فتح دروازے کی مسجد میں ہوئی. پوری پڑھائی، پرانی مسجد تھی. 24 گھنٹے انہوں ایک اور ڈاکٹر خالد محی الدین یونانی ڈاکٹر ہیں، یہ دونوں دادا کن سے چابی لے لیتے تھے ہمارے، بیٹھ جاتے تھے فجر تک تعلیم حاصل کرتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے، کہیں نہیں مسجد. بولے کیوں؟ یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں. اب ہم لوگ ہی مسجد سے دور ہو گئے. ایک دعا. دوسری دعا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. کیا کہا؟ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم فائدہ مند نہ ہو، نہ میرے حق میں نہ قوم کے حق میں. بھائی آدمی گریجویٹ ہوا مگر پھر بھی ہاتھ میں چاقو تلوار ہے، روڑی بنا ہوا ہے، گریجویٹ روڑی. علم فائدہ مند ہوا نہ خود کیا آیا کیا ہاتھ میں؟ لوگوں پر ظلم، لوگوں پر زیادتی. یہ علم کا تقاضا، یہ علم غیر نافع ہے. عالم بن گیا، فضیلت کی ڈگری بھی لے لیا، نہ جسم پر فضیلت ہے، نہ زبان پر فضیلت ہے، نہ پابندی ہے. اس کو بولتے علم لا ينفع، ایسا علم جو فائدہ مند نہ ہو. لا الہ الا. اس لیے والدین کتنے پیسے خرچہ کرا بیٹے کے پیچھے، بچہ قابل ہی نہیں بنا. بولے کیوں نہیں بنا بچہ قابل؟ دعا نہیں کرانا اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع. ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو. ومن نفس لا تشبع، اور ایسے جسم سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی اور انکساری نہ ہو. ومن دعوت لا یستجاب لها، ایسی دعوت سے میں پناہ مانگتا ہوں، ایسی دعا سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو دعا تیرے دربار میں قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ. دیکھیے آپ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، اب میں ہمارے طلبہ سے یہ وعدہ لوں گا، ہمارے یہ بس ہے کافی ہے، اس میں سے ایک اگر سدھر گیا نا پوری قوم سدھر جاتی ہے انشاءاللہ. ہاں ہو سکتا نہیں، ایک عزم کر لیا تو انہیں عبد الکلام بھی بنے گا، ابو الکلام بھی بنے گا. یہ ملک کو 2 شخصیتوں پر بہت بڑا فخر ہے، ایک ابو الکلام آزاد اور دوسرے ابو الکلام. ایک عبد الکلام ہے نہیں ہے فخر. یہ دونوں کے نام کو تو تاریخ سے ہٹایا جا سکتا نہیں، ہٹا سکتے. چلو اگر آپ بھی عزم کر لیے تو یہ دونوں کے جانشین بن سکتے نہیں بن سکتے؟ ان کے استاد بن سکتے جی انشاءاللہ. کیا وہ تو چلیں گے اپنا کام کر کے، لیکن آپ اس سے زیادہ. اور آج اساتذہ کا ادب، علم کا احترام، یہ سب چیزیں اگر ہم گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو صرف دینی مدارس کے طلباء میں موجود ہیں، دوسروں میں نہیں ہے یہ چیز. علم کی حیثیت آپ جا کے دیکھو بھائی. ہم لوگ پڑھے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ خوشحال تھے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. 11 سال کی عمر میں ماں باپ کو چھوڑ کے جانا کتنی بڑی بات ہے بولو. آج ہم ہماری اولاد کو بھیجے، دل پہ پتھر رکھ کے بھیجنا پڑتا. کیوں؟ بچے قابل بنے. آج وہ زمانہ آ گیا، پھر ہر مسلمان بچے کو اچھے ہاسٹلوں میں ڈالنے کا زمانہ آ گیا. کیوں؟ ہمارے آبادیاں تو برباد ہو گئے، پورے بچے موبائل کے غلام بن گئے. ہر بچے کو ہر چیز معلوم ہے. اس سے دور اگر کرنا ہے تو اپنے گھروں سے دور کرو بچوں کو، جیسے دائی حلیمہ کے گھر آباد کرو. پھر وہ زمانہ آ گیا، پھر نہیں تو بد اخلاقی، بد کرداری، انار کی ہمارے بچوں کا حصہ. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے طلباء کی. طلباء کے بعد اب آتی ہے باری اساتذہ کی. استاذ کیا ہے؟ پہلے استاد اپنے آپ کو سمجھے کہ استاذ کیا ہے. سبحان اللہ. فوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم والے کو مقرر. استاذ ہی ہے جو قوم میں، نسل میں، نئی نسل میں قابل لوگوں کو پیدا کرتا ہے.
لیڈروں کو پیدا کرتا ہے، علماؤں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ صرف استاذ۔ اگر استاذ کو ہٹا دیا جائے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کوئی انسان اگر قابل بنا اپنے باپ کے ذریعے سے نہیں بلکہ استاذ کے ذریعے سے بنتا ہے۔ استاذ کا ادب کرنا، استاذ کا احترام کرنا، یہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اور کوئی بھی طالب علم جب تک استاذ کا ادب نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو علم آنے والا نہیں ہے۔ استاذ کا ادب کرنا، استاذ کا ادب کرنا۔ اور استاذ کا ادب کیسے کرنا؟ صحابہ کرام کی زندگیاں بہت زیادہ ہیں، ان زندگیوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں۔ ایک قافلہ اللہ کے پیارے حبیب جناب، سب سے بڑے استاذ کون ہیں دنیا کے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلم انسانیت تھے۔ یہ دیکھو عربوں کا ماحول کیا تھا، قتل، غارت گری، شراب، زنا، بچوں کو قتل کر دینا، بچوں کو زندہ ذبح دفن کر دینا۔ یہی نہیں، خاندانی عصبیتیں اتنی تھی، چچا بھتیجوں کو 40 سال تک مارتے رہا، بھتیجے چچاؤں کو مارتے رہے، کوئی احترام تھا؟ نہیں تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ 23 سال میں آپ نے عرب کا معاشرہ کیسا بدل دیا، مطلب صحابہ کی پوری زندگی پڑھو، اسلام سے پہلے ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھیں، اسلام لانے کے بعد ان کی زندگیاں کیسی ہو گئی۔ یہ کون سی تعلیم تھی، یہ کون سی تربیت تھی، یہ ذرا سوچو۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آیت ہر استاذ کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ استاذ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم، ان پر تلاوت کر کے سناتے ہیں، آیات ہی، اللہ کی آیتوں کو۔ آیت کے معنی صرف قرآن کی آیت نہیں، آیات ہی اخلاق، تمیز، تہذیب، ثقافت، تمدن، سماج، معاشرہ، یہ سب چیزیں سکھانے والا کون؟ نبی۔ نبی آیات ہی۔ ایک دوسری بات، آیات ہی میں بہت بڑی باتیں آتی ہیں، آسمانی دنیا، ستاروں کی دنیا، سیاروں کی دنیا، زمین کی دنیا، سمندروں کی دنیا، ہواؤں کی دنیا، یہ پورا کس نے بتایا دنیا کو؟ نبی نے۔ گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات اہل عرب بھول گئے تھے، عاد اور سمود کا تذکرہ نبی نے کر کے سنایا، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نبی نے کر کے سنایا۔ یہ سب کیا ہے؟ آیات۔ بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا نبی، یہ ایک چیز۔ دوسرا، یتلو علیہم آیات ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ رسول، استاذ، تزکیہ کرنا اپنے طلباء کا کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر گناہ کو چھوڑ دوں گا لیکن زنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھ کو زنا کی اجازت دے دیجیے۔ کس کے سامنے بول رہا ہوں؟ نبی کے سامنے۔ نبی کے سامنے بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ نبی کتنا صبر کر کے بیٹھے ہوں گے، بولو نبی کتنا صبر کر کے بیٹھے ہوں گے۔ جب وہ آدمی کی بات ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات بولو، تم تو زنا کی چھوٹ مانگ رہے ہو، ایک سوال تم سے ہے، کوئی آدمی تمہاری ماں سے زنا کرے تو کیا کرے گا؟ کوئی آدمی تمہاری بیوی سے زنا کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ کوئی آدمی تمہاری بہن بیٹی سے زنا، بولے یا رسول اللہ اس کا گردن نکال لوں گا، قتل کر دوں گا۔ بیٹھو بیٹھو۔ جب سامنے والا اتنے جذباتی ہو کہ گردن نکال دے گا اور تم یہ چاہ رہے ہیں کہ گردن نکال دوں گا، تو سامنے والا خاموش بیٹھے گا؟ تمہاری گردن نکال دے گا۔ ایسے معلم انسانیت سمجھایا ہے۔ ایسے معلم، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، آ کر بولا یا رسول اللہ، گناہ ہر قسم کا گناہ کرتا ہوں، شراب، زنا، چوری، قتل، ڈاکہ، ہر قسم کا گنہگار ہوں۔ میں سنا آپ بہت اچھے نبی ہیں، میں یہ بیماری سے کیسے بچوں؟ تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ ہم کیا بولتے تھے؟ بدتمیز کہا کہ شراب پی کے آیا اور پوچھ رہا۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ اچھا ایک وعدہ کرو مجھ سے،
جب بھی تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی تو تم جھوٹ نہیں بولے گے. دیکھو تزکیہ اس کو جو بولتے ہیں, تزکیہ کے معنی بولیوں میں الٹا لٹکنا, اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا کے لٹکے رہنا, اس کا نام تزکیہ نہیں ہوتا. اس سے دل صاف نہیں ہوتا. دلوں میں جو بدماشی ہے اس بدماشی کو کم کرانے کا نام, ختم کرانے کا نام ہے تزکیہ. یہ کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. استاذ کا بھی یہی کام ہے. استاذ کو بھی یہ بات یاد رکھنا ہے کہ طلبہ کا تزکیہ کرنا استاذ, نہ تو طلبہ اچھے نہیں بنتے ہیں. آج ہمارے طلبہ اگر بدماش بنے ہوئے ہیں تو اساتذہ کا قصور ہے, چونکہ طلبہ کو سمجھانا استاذ نہیں جانتا. اس کے بعد فرمایا کہ کتاب پڑھ کر نبی ان کو سناتے ہیں, کتاب پڑھ کر نبی ان کو سناتے ہیں. کتاب پڑھ کر کے معنی کیا ہے؟ تورات, انجیل, زبور, قرآن. سناتے نہیں سناتے, ارے تمہاری کتاب میں یہ ہے نا, تو کتاب میں ہے, تو کتاب کی بات دلیل ہوئی نہیں. آج ہماری دنیا الٹی, بغیر کتاب کے طالب علم کو تیار کر رہے ہیں. آج یہی دیکھیے اسلام میں اور غیر اسلامی نظریات میں, اور ہم لوگ غلام بن رہے ہیں. نہیں, کتاب چھوڑ کے تعلیم نہیں ہو سکتی. ہمارے بہت سے بچے ہیں کیا کرتے ہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کچھ کتابیں موبائل پہ لوڈ کر لیے, اس کو پڑھ لیتے. نہیں, موبائل پہ مت پڑھو, علم حاصل نہیں ہوتا. گوگل پہ مت پڑھو, گمراہ ہو جائیں گے. اور ہمارے نوجوان جتنے بھی گمراہ ہو گئے کہ وہ صرف گوگل یونیورسٹی کا کمال ہے. نہیں, کتاب پڑھو استاذ کے سامنے بیٹھ کر, کتاب پڑھو. کتاب ختم. آج لوگ بول رہے ہیں کہاں ہے مولانا, کتابوں کا زمانہ, پی ڈی ایف بھیج دو. نہیں, پی ڈی ایف سے کام نہیں چلتا, کتاب سے کام چلتا. کیوں؟ اگر پی ڈی ایف کا زمانہ آ گیا تو قرآن کی پرنٹنگ بھی ختم ہو جائیں گی. پھر پی ڈی ایف دیکھ لو, اب اس میں جو غلطیاں آئیں گی کوئی پکڑ سکتا نہیں. کتاب میں غلطی ہے تو پکڑ سکتے نہیں, پکڑ سکتے, پکڑ. کتاب پڑھو, کتاب, کیونکہ نبی کیا پڑھائے؟ کتاب. کتاب اور قلم کا رشتہ ایسا ہے جو قیامت تک چھوٹنے والا نہیں ہوتا, چونکہ اللہ نے کتاب بھی نازل فرمایا اور قلم کو بھی نازل فرمایا. نون والقلم وما یسطرون. سبحان اللہ, قسم کھایا اللہ نے کس کی؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ قلم ختم. ہمارے اساتذہ ہم کو آج بھی سکھاتے ہیں, بولے کیا ہے؟ جیب میں قلم اور ایک کاپی اپنے ساتھ رکھنا یہ طالب علم کی نشانی ہے. کیوں؟ جہاں حکمت کی بات مل گئی لکھ لیتا. یہ اساتذہ کا کام ہے سکھانا. ہمارے اساتذہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پروفیشنل ڈیوٹی. بچے پڑھے نہیں پڑھے تو خلاص, حاضری تو پڑ گئی نا اسکول میں. نہیں, خیانت. اگر کوئی مسلمان استاذ اپنے فرائض میں غفلت کرتا ہے, وہ سمجھ جائے کہ وہ کسی بھی نظام کے تحت استاد ہے, لیکن اسلامی نظام کے تحت وہ خیانت کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا اس کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آگاہ ہو جاؤ, تم نے کہا ہر انسان اللہ کے پاس ذمہ دار ہے, اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں آپ کے اسکول میں بچوں کو اسی لیے ڈالا کہ آپ پڑھا رہے ہیں, اچھے اساتذہ ہیں. اچھے استاد کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بچوں پہ ایسی توجہ دیتا ہے, ان کے روح کو سدھارتا ہے. اگر کوئی استاد یہ کام نہیں کرتا تو اللہ کی نظر میں وہ خائن ہے. اللہ ان بچوں کے بارے میں سوال کرے گا. مثال کے طور پہ میرے پاس پڑھنے والے بچے ہیں, 25 ہیں کلاس میں, 25 میں سے ایک ڈاکو بن گیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا. یہ ڈاکو بنا کیسے؟ یہ ڈاکو بنا کیسے؟ کیوں؟ آپ کی تربیت نہیں رہنے کا نتیجہ ہے نا. اللہ کا فضل ہے, آج اسکول بہت زیادہ ہو گئے, اساتذہ بہت ہیں ماشاء اللہ, پھر بھی کم ہیں. اساتذہ بہت ہو کر بھی بہت کم ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہوتا؟ انبر پیٹ میں ایک استاذ پڑھانے والے ہیں تو فتح دروازے سے وہ استاذ کے پاس پڑھنے آتے تھے لوگ. لیکن آج الٹا ہو گیا. کیسا؟ گھر کے بازو اسکول, قریب کے اسکولوں کو جا رہے ہیں, پڑھ لے رہے ہیں بچے. نظام بدلا, استاذ بہت ہو گئے, لیکن استاذ کا فریضہ یہ ہے کہ استاذ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے صالح نسل کے لیے. آج ہمارے اساتذہ جو مسلمان ہیں, ان دیکھیے کوئی بھی مسلمان چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ دیندار نہ ہو, لیکن اس کے اوپر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے. آپ بولو بھائی
نہیں اب میں عالم نہیں، عالم بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، مسلمان تو سب ہے نا. ایک استاد مسلمان ہے نا، وہ مسلمان کو فریضہ ادا کرنا ہے اپنے اللہ کا، اپنے رسول کا. اس سے چھٹکارا نہیں ہے کس کو بھی. آپ لاکھ بول لو، آپ لاکھ بول لو. اسی لیے آج کیا ہو گیا کہ استادوں اور شاگردوں میں گیپ آ گیا. بولے کیا ہے، آپ کیسا مارے آپ میرے بچے کو. پہلی غلطی ماں باپ کی، بچے کی ہمت. کئی جگہ پر شکایتیں آتی کہ 4-5 بچے ملے استاد کی پٹائی کر دی. گستاخی. کیا آپ کے باپ کو ماریں گے؟ آپ کے باپ کو مارتے؟ آپ کے باپ مارنے کے بعد آپ کے چاچا اگر آپ کو مارے تو آپ مارتے جا کے ان کو، دوستوں کو لے کے، پھر استاد کو کیسا مارے؟ ہمارے ایک استاد تھے، میرے کو رہ کے یاد آتے استاد احمد شریف صاحب، گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول لاڑ بدار کے پرنسپل. میں آج تک ویسا آدمی نہیں دیکھا. کئی مرتبہ ہمارے سینئر بچے ان کو لاڑ بدار کے اندر جو ہے مارے، خلوت کے اندر مارے، ان کو کئی بار مارے، لیکن آدمی تس سے مس نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھو آج بھی ہم اپنے استاد کو یاد رکھیں. ان کی تربیت تھی، ان کی تربیت تھی. ہم دیکھ دیکھ کے بچپن سے کبھی، اب اپنے بچے کیا کرتے معلوم؟ استاد پڑھا رہا جانوروں کی آوازیں نکالتے، استاد پڑھا رہا چاک پھینک کے مارتے. استادوں کے آڑے تیڑے نامہ رکھتے نہیں. غلط بات. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات، اگر آپ کے والد کا نام محلے والے اگر کوئی آڑا نام رکھ دیے اور آپ کو معلوم ہوا تو آپ کیا کرتے؟ لڑتے نہیں لڑتے یا کیا؟ پھر استاد سے کیسا بھائی؟ استاد کی عزت کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر استاد بھی رکھے، ہر شاگرد بھی رکھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خضر کے پیچھے لگا دیا. موسیٰ نبی تھے، خضر نبی نہیں تھے، لیکن علم کس سے حاصل کریں؟ کتنی عزت کرے معلوم؟ خضر کی. 4 بار خضر علیہ السلام علیہ ہادہ فراق بینی و بینک، جب تمہارا رستہ لگ میرا، بولے نہیں آئندہ نہیں کروں گا استاد، معاف کر دو، صبر کروں گا. بولے کیوں؟ اللہ کا حکم تھا جا کے خضر سے علم سیکھو، خضر سے علم سیکھو. تو یہ عاجزی ہمارے اندر ہونا اور ہمارے اساتذہ کے اندر اس طریقے کی ذمہ داریاں. ٹھیک ہے چلیے. استاد کی ایک اور بات اساتذہ کے لیے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی استاد جب اپنی کلاس میں جاتا ہے تو اس استاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی طالب علم نیا آتا ہے تو اس طالب علم کا استقبال کرنا. یہ ہمارے کالجوں میں، اسکولوں میں ہے نہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کہ ایک صحابیہ رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ سرخ چادر پر ٹیک لگائے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. میں آپ کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ ارے جاؤ میاں جاؤ، اب کا علم حاصل کرتے جاؤ، ہو گیا عمر. اللہ کے نبی کیا بولے؟ استقبال کرے. کیا بولے؟ مرحبا بطالب علم، خوش آمدید ہے طالب علم، آؤ میں تم کو علم سکھاتا ہوں. اللہ اکبر. کیا بولے؟ اے طالب علم آؤ میں تم کو علم سکھاتا ہوں. کیوں؟ علم کا چاہنے والا ہے نا وہ، تو علم کے چاہنے والے کی قدر کرنا چاہیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا سیاتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموه فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقنوهم. آپ نے فرمایا کہ ان قریب کچھ ایسے لوگ تمہارے پاس آئیں گے جو علم طلب کرنے والے ہوں گے. جب تم ایسے علم طلب کرنے والوں کو دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کرتے ہوئے کہو مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید. تو پھر اس کے بعد آنے والے جو طلباء اساتذہ تھے ان کو اللہ کے نبی نے کہا پھر ان کو تم علم دو، تو علم دیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھو اللہ کے نبی نے کیسی خبر دی. مسجد نبوی اسلام کی پہلی یونیورسٹی، مسجد نبوی. وہاں پڑھنے والے کہاں سے آتے تھے؟ پوری دنیا سے آتے تھے، پوری دنیا سے آتے تھے. امام شافعی وہاں بیٹھ کے پڑھے امام مالک کے پاس، امام مالک امام وکی کے پاس، امام ربیعۃ الرائے کے پاس بیٹھ کر پڑھے. مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا، ہزاروں لوگ پوری دنیا سے وہاں آتے تھے. تو ان کا استقبال ہوا یا ان کو دھتکار دیا گیا؟ استقبال. آئیے 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 آئیے. ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے، بچوں کو نصیحت کرنا کلاس میں.
ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا طالب علم ہے، اس کا استقبال ہو، اس سے کیا ہوتا؟ استاد اور طالب علم کے بیچ کے جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹینشن، تنازع وہ۔ اب کوئی طالب علم اگر استاد کی توہین بھی اگر کرنا چاہے گا تو کیا اس طالب علم کو موقع ملے گا؟ ارے نہیں، یہ تو استاد ہے میرا، میں کیسے، یہ تو میرا اکرام کرتا، میں کیسے اس کی۔ آج کل ہمارے بچے کیا کرتے، فلموں میں دیکھتے ویلنوں کی چال چلتے اور اساتذہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کا۔ نہیں، استاد کی عزت کرو۔ استاد کا کام ہے کہ اپنے طالب علموں کے اوپر پورا جو ہے وقت دے، ٹھیک ہے۔ چلیے، استاد کے لیے کچھ باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر ایک باب باندھا، جس کا باب یہ ہے، باب الانصات للعلماء لازم باب الانصات للعلماء۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے طلباء کو کلاس میں آنے کے بعد سب سے پہلے خاموش بٹھائے۔ کہتے خاموش، بچوں کو خاموش، بچوں کو خاموش بٹھائے۔ پھر اسی طریقے سے امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان الانصات للعلماء لازم للمتعلمین، علماء کی بات، اساتذہ کی بات خاموشی کے ساتھ سننا یہ طلباء کے لیے ضروری ہے۔ نہیں تو بات شور شغب میں کیسا آتی، شور شغب میں کیسا آتی۔ ایک امام تھے حدیث کے، وہ حدیث سکھا رہے تھے تو پینسل لے کر ایک طالب علم کھیل لیتے بیٹھا تھا، ایسی ان کی توجہ ادھر تھی استاد کا، لیکن ہاتھ استاد دیکھ لیا، دیکھ کے کیا کرے، کلاس چھوڑ کے چلے گئے، نہیں پڑھا۔ ارے کیوں گئے؟ غور کرے تو معلوم ہوا کہ ان کی توجہ کلاس میں نہیں تھی۔ دیکھیے، طالب علم جب کھیلتا کودتا یا کسی قسم کے کوئی اشارے کرتا تو استاد جو پریزنٹیشن دینا چاہتا ہے وہ نہیں دے سکتا، اس کی توجہ ہٹ جاتی، اس کی توجہ ہٹ جاتی۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ پہلے کلاس کو خاموش بٹھائے۔ خاموش بٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ پوری کلاس کو دیکھے کیا کر رہا ہے، اس کے بعد طلباء کو سبق دیں۔ اب ہمارے اساتذہ کیا کرتے، بچے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بورڈ پہ کام چل رہا ہے، یہ کر رہا، گھنٹی ختم، استاد چلے، بچے لکھو پڑھو نہیں پڑھو کچھ بھی نہیں، پرنسپل کے پاس تو حاضری ہو گئی نا، میں فلاں کلاس کے اندر تھا بول گیا۔ تو اگر کوئی مسلمان استاذ دین جانے بغیر استاذ بنتا ہے تو یہ اس کے علم کے ساتھ خیانت ہے۔ اگر کوئی تجارت کرنے والا بزنس مین دین جانے بغیر تاجر بنتا ہے تو اس کی تجارت کے ساتھ خیانت ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا، جو کوئی انسان اسلام کا اصول تجارت نہیں سیکھتا اس کو تجارت کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ اس لیے آج کتنے مسلمان تاجر ملتے معلوم، اسلام نہیں معلوم، اسی لیے وہ لوگوں کی تجارت اسلام کے خلاف ہے، ان کی تجارت اسلام کے خلاف ہے۔ پہلے اسلام میں تجارت کا کیا حکم ہے؟ آپ تاجر بننا چاہ رہے ہیں، بہترین، پہلے اسلام کا نظام تجارت سیکھنا عالموں کے پاس بیٹھ کر، اس کے بعد تاجر بنو۔ اس کے بعد ایم بی اے کرنے والے کتنے بچے ہیں بھائی؟ ایم بی اے بہت بچے ہمارے پاس ایم بی اے، ماشاء اللہ، ٹھیک، آپ ایم بی اے کریں نا، اس میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کر لیے تو ماشاء اللہ، اس میں کیا اصول سکھائے جاتے ہیں؟ تجارت کیسے کرنا چاہیے، اپنا پروڈکٹ کیسا مارکیٹ میں یہ کرنا چاہیے، ان پٹ کیسا ہے، آؤٹ پٹ کیسا ہے، خریدی کیسا کرنا، سب سکھاتے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ اسلام میں بھی نظام تجارت ہے؟ اب ویسے ایم بی اے کر کے کیا فائدہ اپنے کو؟ تو اب ایم بی اے کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اصول کے لحاظ سے غلط کام اختیار کرتے ہیں، غلط پروڈکٹ کو بھی صحیح بول کر بیچتے، غلط پالیسی کو بھی صحیح بنا کر پیش کرتے۔ اگر کوئی پہلے اسلام جان لیا تو کرتا نہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان استاذ کا یہ فریضہ ہے کہ اسلام میں استاذ کے کیا فرائض ہیں سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اس چیزوں کی باتیں سکھائی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے اساتذہ کو سکھاتے ہوئے کیا فرمایا کہ وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، استاذ کو بتایا گیا کیا، جو کوئی کلاس میں بیٹھ کر اپنے کھیلوں میں مشغول رہتا ہے، کنکریوں سے، قلم سے، پین سے، کاپی سے، کوئی کھیلتے بیٹھا نا، اس نے فرسودہ کام کیا، بےہودہ کام کیا۔ استاذ کو چاہیے کہ بچے کو اٹھائیں، سزا دیں، لیکن اس نے خود تو، اب میں آپ کو سکھا رہا ہوں،
ایک بندہ کھیلتے بیٹھا تو میرا کنسنٹریشن رہے گا یہ نہیں. اس کو بولے اٹھ کے ٹھہرو، تم کیا کر رہے ہیں؟ ہو گئی بات ایک. تیسری بات، ہر استاذ کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کے حق میں دعا دینے والا بنے، چونکہ ماں باپ کی دعا کے بعد طلباء کو بنانے والی جو چیز ہے استاذ کی دعا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے دعا دی. کیا کہا؟ اللہم علمہ الکتاب. اور ایک حدیث میں 2 مرتبہ دعا دیے تھے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اس بچے کو کتاب کی تعلیم عطا فرما. پھر اللہ کے نبی نے دعا کیا، اے اللہ اس بچے کو امت کا فقیہ بنا اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا بنا. اللہ نے دعا قبول کر لیا. معلوم ہے 17 سال کی عمر میں عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر علم سیکھتے تھے، حضرت ابو بکر علم سیکھتے تھے، حضرت عثمان علم سیکھتے تھے. جب وہ 23 سال کی عمر کے ہوئے تو حضرت عمر کی مجلس شورا کے سب سے بڑے رکن تھے. سارے صحابہ کا مشورہ ہونے کے بعد آخری مشورہ عبداللہ ابن عباس کا ہوتا اور عمر عبداللہ ابن عباس کے مشورے پہ عمل کرتے. بولے کیوں؟ نبی ان کو تفقہ فی الدین کی دعا دیے تھے، وہ دعا کی برکت ان کے پاس بہت ہے بول کے. عمر کتنی تھی؟ 17 سال. کون کون سی کے معلوم؟ بڑے بڑے اساتذہ، خلفائے راشدین، عشر مبشرہ، بڑے بڑے لوگ آ کر کس سے تھے. بعض وقت کیا ہوتا تھا معلوم؟ حضرت عمر کو لا کے لوگ بولتے تھے، بڑے صحابہ بولتے تھے، کیا عمر آپ اتنے بزرگ صحابہ کو چھوڑ کر بار بار ان کے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے کیوں پڑے رہتے، علم حاصل کر رہے ہیں. بات تو صحیح تھی نا، بات تو صحیح تھی نا. تو کیا بولتے تھے مولانا، رے 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 تم کو نہیں معلوم اللہ کے نبی 2 مرتبہ اس کے حق میں دعا دیے تھے، وہ دعا کی برکت ان کے پاس ہے. اسی لیے ان کا نام کیا پڑا گیا تھا عبداللہ ابن عباس کا نام؟ ترجمان القرآن. قرآن کی کوئی بھی آیت پوچھنا رہتا تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تھے لوگ آ کے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تفسیر ابن کثیر کو فوقیت کیوں حاصل ہے معلوم؟ پورے تفسیروں میں وہ تفسیر ابن کثیر عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے اوپر ہے وہ. اسی لیے ابن کثیر کا اتنا زبردست جو ہے ابن عباس، تفسیر ابن عباس ابن عطیہ کے نام سے عربی زبان کے اندر ہے، 17 جلدوں میں ہے. ماشاء اللہ. عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے، استاد جیسے ہمارا ڈانٹتے، بیوقوف ہو گیا، گدھا ہو گیا، نالائق، نکمے، جاہل، کانچی کی گندی اولاد آ جاتے پڑھنے کے واسطے. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ آپ کیا کرے؟ طالب علم کی ہمت کو پس کر دیا، اس کا حوصلہ تنگ ہو گیا، وہ گھر میں جا کر استاذ کی شکایت کر دیا، اسکول کا نام بدنام. اسی لیے کسی بھی حال استاذ کو اپنے طالب علم کے ساتھ غلط زبان بیان کرنے کی اجازت نہیں. اسی لیے محدثین کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ القاب رکھ دیے تھے بچوں کے. مثال کے طور پہ یہ طالب علم بہت مسکراتا ہے، اس کا ایک لقب دے دیے تھے، وہی لقب سے پکارتے تھے. اور ایک ہے جیسے بعض محدثین کے نام ہے غندر، بعض محدثین کا لقب تھا بندار، حالانکہ اصلی نام نہیں تھا ان کا، لیکن استاذ پڑھاتے پڑھاتے ہے بندار بولتے تھے. ہمارے اساتذہ بھی بولتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے اساتذہ بھی ویسی چیزیں ہم لوگوں کو بولتے تھے. تو استاذ کا کام کیا ہے؟ استاذ طالب علم کے حق میں دعا دینا. استاذ کی دعا قبول ہو گئی تو طالب علم کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دعا دیا تھا. کیا بول کر کہ اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین. اے اللہ اپنے اس چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ، اپنے اس چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ کے حق میں دعا دیتا ہوں کہ اہل ایمان کے دلوں میں اس کی اور اس کی ماں کی محبت کو ڈال دے. سبحان اللہ. اب قیامت تک ہر مسلمان ابو ہریرہ کو یاد کرا تو عزت کا درجہ دیتا نہیں. منکرین حدیث کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ابو ہریرہ کے دشمن ہیں. شیعہ، منکرین حدیث، یہ پورے روافضہ بولے کہ ارے ابو ہریرہ اتنے بغیر لکھے بغیر پڑھے کہ ابو ہریرہ کو اللہ ایسا دماغ دیا تھا. کیا نبی کی دعا پہ یقین نہیں ہے
کتنا حافظہ تیز تھا؟ ابو ہریرہ جو نبی سے سنتے تھے یاد رکھ لیتے تھے، لکھتے ہی نہیں تھے، یاد رکھ لیتے تھے. 5,500 سے زیادہ بلکہ 7,000 حدیث ابو ہریرہ کو زبانی یاد تھے. کیسا یاد کریں گے بولو؟ نبی کی دعا تھی. ٹھیک ہے. تیسری بات، معلم انسانیت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک کے حق میں دعا دیا تھا. کیا دعا دیا تھا؟ دیکھیے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اے میرے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو جو کچھ دینا اس کی تقدیر میں لکھ کر رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ، کیا پیاری دعا تھی. دیکھو کیا ہر استاذ کو چاہیے کہ یہ دعا اپنے، ارے ہمارے استاد کیا کرتے ہیں، پڑھنے والے کو گلے لگاتے، جب پڑھنے والا نہیں ہے اس کو دور کرتے. نہیں، اس کو بھی گلے لگاؤ. کیوں؟ پڑھنا سیکھے گا وہ استاذ کی محبت سے، استاذ کی شفقت سے پڑھنا سیکھ لے گا. تب نتیجہ کیا ہوا؟ اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. چلیے ٹھیک ہے. کون تھے انس؟ اللہ کے نبی کے خادم، موٹی زبان میں نوکر، خدمت کرتے تھے. اللہ کے نبی کے جو ہے جوتے لا کے دینا، چپل لا کے دینا، وضو کا پانی لا کے دینا، طہارت کا پانی لا کے دینا، لکڑی لا کے دینا، اللہ کے نبی کی ضرورتوں کے سامان کا یہ کام کرتے تھے. اس کو اللہ کے نبی دعا دیے تو ہوا کیا؟ وہ دعا قبول ہو گئی. قبول ہونے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اتنا مال اتنا مال اتنا مال حضرت انس کے پاس آ گیا اس دعا کی برکت سے کہ مدینے میں حضرت انس کا جو باغ تھا اس باغ میں اعلیٰ قسم کے کھجور ہوتے تھے اور وہ درختوں کی تعداد 1,000 تھی. کتنے؟ 1,000. سبحان اللہ. 1,000 کھجور بول تو اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں تھی بھائی. ایک دوسرا، زمین پر زندہ ان کے پوترے، ان کے نواسے، ان کی اولاد ملا کے کتنی تھی معلوم؟ 96. کتنی؟ 96. حضرت انس فرماتے ہیں یہ تو میری 96 اولاد ہے جو زمین پر ہے، لیکن بہت سی اولاد وفات بھی پا گئی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہوتے. ان کی تعداد کتنی تھی معلوم؟ 96. اللہ اکبر. اب بولو کتنی برکت کی دعا تھی. نہیں لوگ ارے ایسا کیسا بولے آل سعود اللہ کے دین کی خدمت کرے. تو شاہ عبدالعزیز جو تھے، کنگ عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز، ان کی اولاد کتنی تھی معلوم؟ کس کے بیٹے خالی بیٹے کتنے تھے بولو؟ ارے اخباروں میں پڑھے نہیں تم لوگ؟ نہیں پڑھے؟ 70 بیٹے تھے. کتنے؟ ہاں. اب یہ جو سلمان ہے نا یہ درمیان کے ہیں، ابھی کئی گزر گئے، ابھی ہے کئی جو بالکل لاغر ہو گئے بالکل. اسی لیے وہاں کی بادشاہت بدل گئی، نئی نسل میں آ گئی بادشاہت. اللہ اکبر. اللہ دعا قبول کرا تو ایسا دیتا. اب بولو کیسا پالے ہوں گے اس زمانے میں. ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت کبھی جب نازل ہوتی تو بارش کبھی کبھی یا اکثر اوقات میں صرف حضرت انس کے باغ پر برستا تھا بس. سبحان اللہ. یہ کس کی دعا کا نتیجہ تھا؟ استاذ کی دعا. استاد کبھی دیا استاذ دعا؟ حکیم صاحب کبھی دعا دی بچوں کو؟ حکیم صاحب استاد ہے ماشاء اللہ. ذاکر صاحب استاد ہے، دیے دعا ماشاء اللہ. ڈانٹتے تو نہیں نا بچوں کو؟ ہاں. اللہ کے نبی ڈانٹنے سے جھڑکنے سے منع فرمائے اور سلف صالحین بھی بچوں کو جھڑکنے سے منع فرمائے. المہم جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ تعلیم کے اس حوالے سے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ عدل و انصاف کریں، نبی کے طریقے پر چلیں. یہ مت بولو یہ دینی مدرسے کیا ہے گا، نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کے اساتذہ کے احکامات ہیں. چاہے انگلش پڑھاؤ، تیلگو پڑھاؤ، مسلمان کو پڑھاؤ، کافر کو پڑھاؤ، کس کو بھی پڑھاؤ، ہم تو چلنا ہے نبی کے طریقے پر تاکہ اس کے ذریعے سے بھی اشاعت اور. چلیے ٹھیک ہے. استاذ کو ایک اور نصیحت، 5 منٹ میں درس دوں گا، اس کے بعد بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. چلیے استاذ کو اور بھی کچھ نصیحتیں کیا اللہ کے نبی نے. وہ کیسے معلوم؟ بخاری شریف کتاب العلم آپ پڑھ کر دیکھیے اس کو. ہر استاذ کتاب العلم پڑھے بھائی بخاری کا. ہاں بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. اس میں ایک بات ہے، استاذ کا کام یہ ہے کہ جب کلاس میں آ جائے تو طلباء سے بولے کہ سبق پڑھے. ملا ہاں ٹھیک ہے آپ سبق پڑھیے بھائی، آپ پڑھیے سبق،
آپ پڑھیے سبق. کلاس میں اگر 25 بچے ہوں تو کم سے کم 5 بچوں سے تو سبق پڑھانا، چونکہ پیریڈ 40 منٹ کا ہوتا. اگر 20 منٹ بچے پڑھیں بھی تو 25 منٹ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ پڑھتے پڑھتے بچوں کو، سنتے سنتے بچوں کو وہ سبق آدھا سمجھ میں آ جاتا کہ سبق میں کیا کہا گیا ہے. سبق آسان. اب ہمارے اساتذہ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب لاؤ جی، چلو کھولو پیج نمبر یہ، سنو، پڑھنا شروع کر دیتے. بچہ سمجھو. اچھا دوسری بات، کتاب العلم میں ایک بات آپ کو ملی، وہ کیا ہے؟ بیچ میں استاد سبق سوال کرنا بچہ، کیا سمجھے ذرا سمجھاؤ سبق، کیا پڑھے، اس کا مطلب کیا ہے ذرا بولو. ڈانٹ کے نہیں، محبت سے. تو بچے بھی کیا کریں گے؟ بے جھجک. اگر آپ بولیں گے بیوقوف، گدھے، کتے، نالائق بول کے، تو انہیں کیا بولتا؟ گالی سننے میں گئی کو بولوں نہیں بولتا. نہیں، بچے کا ڈر ختم کر دینا استاذ. اس کے بعد استاذ کیا کرنا؟ اب پڑھانا سبق. چلو اب میں پڑھتا ہوں، سنو. تم یہ غلطی کر رہے تھے لفظ پڑھنے میں، تم یہ غلطی کر رہے تھے یہ لفظ پڑھنے میں، تم یہاں غلطی کر رہے تھے لفظ پڑھنے میں. تو بچوں کی اصلاح ہوتی نہیں ہوتی؟ الحمدللہ. یہ کون سکھائے؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہمارے اساتذہ غلطی کرتے کیا ہے؟ ٹائم لکھ لیتے. چلو بہت ہو گیا، 20 منٹ باقی ہے، 20 منٹ میں وہ سبق پڑھنا ہے، سب بیٹھو میں پڑھاتا ہوں. سبق دن 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 پڑھا دیا، دیکھو سبق ہو گیا، کل سوال جواب کر کے لا لینا، قصہ خلاص. بچہ سمجھا؟ کوئی سوال کرتے نہیں. آپ کو پورشن پورا کرنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو حساب دینا ہے. پرنسپل پوچھے گا یہ سبق، یہ یونٹ ہوا نہیں ہوا، چاہے بچہ سمجھو چاہے مت سمجھو، ہمارا کام کیا ہے؟ سلیبس پورا کرنا. تو بچوں میں قابلیت آتی نہیں. چلیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساتذہ کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبق پڑھاتے، گفتگو کرتے، ٹہر ٹہر کر گفتگو کرتے، نہ سمجھ بھی آپ کی بات کو سمجھ جاتا تھا. سبحان اللہ. کیسا؟ اب پڑھیے، ایسا نہیں کہتے استاد کو چاہیے کہ وہ سبق پڑھاتے وقت تیز تیز پڑھو جی سبق. نہیں، سبق رک رک کے پڑھانا، آہستہ. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ورتل القرآن ترتیلا. حافظ صاحب ہے بھائی، اب جیسا چاہے پڑھا سکتے، حافظ ہے بول کے نہیں. ورتل القرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کے قرآن پڑھو. ترجمہ ایسا کرتے ہمارے پاس، لیکن اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ قرآن اس طریقے سے پڑھو تمہارا پڑھا جانے والا کلام پیچھے والے کو سمجھ میں آئے. ہے نہیں ہے؟ کرتے ویسا اپنے پاس نہیں، رک رک کے پڑھانا. ارے نہیں بھائی ٹائم ہو گیا. اب ہمارے اساتذہ کیا ہم پڑھے، بعد ہمارے اساتذہ بھی کرے غلطی. کیسی کرے بتاتا ہوں آپ کو میں. ہم لوگ بخاری شریف پڑھتے تھے، روز کتنے صفحے پڑھتے تھے معلوم؟ 200 صفحے. کیونکہ استاذ کے دماغ میں کیا تھا؟ 2 جلد 1 سال میں ختم کرنا ہے بخاری شریف کے. 2000 صفحے 2500 صفحے مکمل کرنا ہے. پڑھو. خالی استاذ کا یہ باپ سمجھا دیتے تھے، پڑھو بس خلاص. اسی لیے آج کچھ کمیاں ہمارے پاس بھی آ گئی. کیوں؟ نصاب مکمل کرنے پہ مت جاؤ، بچوں کی صلاحیت بڑھانے پہ جاؤ. جب تک کہ بچوں کی صلاحیت نہیں بڑھے گی اس وقت تک. اچھا ٹھیک ہے، یہ پہلی بات. استاذ اچھے اچھے الفاظ بولنا بچوں کو، رک رک کے بولنا، ٹھیک ہے. تیسری بات، بچہ جب سوال کرے تو استاذ اس سوال کا جواب دینا دوبارہ. حدیث میں آتا دوبارہ. اللہ کے نبی سبق 1 مرتبہ سمجھائیں، بات پوچھنے پر 2 مرتبہ سمجھائے، بات سوال کرنے پر 3 بار سمجھائے. بادشاہ وقت اللہ کے نبی 7 مرتبہ لوگوں کو سمجھائے. کیوں؟ سمجھ میں آنا نا. ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا بدخل ہے کیا میں کتنے بار بولوں بولتے نالائق کہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا تیرے کو؟ یا اللہ، نبی کا طریقہ نہیں ہوتا. استاذ کو چاہیے کہ نبی کا طریقہ اختیار کرے. بچہ پوچھا یعنی آپ وہ جو جملہ بولے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، سمجھانا. بچہ بولا اچھا نہیں بولتا، پھر بھی آواز سمجھ میں نہیں آئی، سمجھانا. اب اللہ کے نبی جب 7 مرتبہ سمجھائے، وہ تو عقل مند لوگ تھے نا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ہم بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، اب تک توحید ہی سمجھ میں نہیں ہے ہمارے کو.
ہاں تو یہ سبق کہاں سمجھ میں آئے گا؟ سمجھانا استاد، سمجھ گیا بیٹا آگے بڑھوں، ٹھیک۔ یہ بچہ پوچھے سمجھانا کیوں؟ ورنہ پڑھا کے فائدہ کیا ہے؟ پڑھا کے فائدہ کیا ہے؟ تو اسی لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ سمجھے۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ایک اور طریقہ بتائے سبق پڑھانے کا، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہاں پر ہم سبق ختم کر دیں گے، اپنا بات بھی مکمل ہو رہی ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ جب کوئی حدیث لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مشکل ہوتی، تو جب بورڈوں کا زمانہ نہیں تھا چاک پیس کا، تو اللہ کے نبی صحابہ سے زمین صاف کر دیتے، صاف کر کے زمین پہ نقشے ڈال کے ڈراپ ڈال کے سمجھاتے تھے، ڈراپ ڈال کے سمجھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ڈراپ ڈال کے سوال کرتے تھے کہ ڈراپ سے کیا سمجھے بولو، اس کے بعد اللہ کے نبی حدیث تلاوت کر کے بتاتے تھے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کیوں؟ ہر لحاظ سے بچے کو سمجھانا استاد کا فریضہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ ڈال کر سمجھاتے تھے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک لکیر کھینچے، فرمایا ایک لکیر کھینچے، کھینچ کر بول کے دیکھو یہ اللہ کا رستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے، اسی راستے کی اتباع کرو۔ پھر آپ کیا کریں؟ دائیں بائیں دائیں بائیں کچھ لائن ڈال دیے، کچھ ڈال کے کیا بولے؟ دیکھو یہ جو دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں ہیں نا، یہ دراصل جدا جدا راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان کھڑا ہوا ہے، لہذا تم یہ راستے پہ چلو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا طریقہ تھا اللہ کے نبی کا، کیسے معلم انسانیت تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا کرے، ایک لمبی لائن ڈالے، ایسا لمبی لائن بیچ کی ڈالے، ڈال کے کیا کرے، یہ اوپر کا حصہ اتنا جو ہے اور اتنا حصہ جو ہے چھوڑ دیے، یہاں تک کیا کرے، کدھر 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 لائن ڈال دیے، ڈال دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا راستہ یہ ہے اور شیطان کے راستے یہ سب ہے۔ کیوں؟ تم اس راستے پر اگر چلو گے تو تم کہیں پر بھی الجھ جاؤ گے، یہ راستہ تم کو کبھی بھی یہ راستے پہ آنے نہیں دے گا۔ اب یہ جو درمیان کا جو راستہ ہے، یہ جو آگے ڈالا بتلایا کہ یہی صراط مستقیم ہے، ہر راستہ یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ راستہ تم کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ ٹھیک، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے، چوکور مربع اسکوائر جو ہے ایک باکس ڈالے، باکس ڈال کر صحابہ کرام کو سمجھایا، چار کونی جو ہے باکس ڈالے اور اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچے اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ موت ہے، یہ موت ہے اور یہ زندگی ہے، اور یہ جو بیچ میں جو کھڑا ہوا ہے یہ انسان کی جد و جہد ہے۔ ہاں، یہاں سے نکلا، یہاں جد و جہد کرا، جا رہا کہاں پہ؟ موت کے پاس۔ کتنی پیاری بات اللہ کے نبی، تو استاذ کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دی۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ کو بتا کر ہمارا درس ختم کر دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اساتذہ کو یہ ذمہ داری دیے کہ بچوں کو مثالیں دے کر سمجھائیں، ایگزامپل دینا، ایگزامپل دے کے جو ہے سمجھانا۔ کیوں؟ اصل سبق بچوں کو ایسی ہی چیزوں سے سمجھ میں آتا، ایسی ہی چیزوں سے سمجھ میں آتا، اسی لیے ایگزامپل دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل دیتے تھے، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنائی، اس کو خوب آراستہ کیا، سجایا، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا اور اس جگہ کو میں پورا کرنے والا ہوں۔ مثال دیے نہیں دی اللہ کے مثال، ایک عمارت کی مثال دی۔ آپ بولے یہ اینٹ کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ آخری نبی میں ہوں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلباء کو ایک مثال دیتے ہوئے سمجھا، دیکھو اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیا ہے؟ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے، برے دوست کی مثال نافخ الکیر، وہ کیا ہے؟ حداد، لوہار، جو ہوا کر کر کے آگ جلاتا ہے اور ہتھوڑے سے لوہے کو نرم کرتا چلا جاتا ہے۔
اچھے دوست کی مثال عطر فروش، برا دوست حداد کے ویسا۔ مطلب کیا ہے؟ عطر فروش کے پاس تم بیٹھو گے تو عطر کی بو آئے گی، اگر حداد کے پاس بیٹھو گے تو آگ کی بو آئے گی، آگ کی بو آئے گی۔ ایسے ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال لے کر فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والا اور اپنے رب کا ذکر نہ کرنے والا دونوں کی مثال زندے اور مردے کی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ مثال فار ایگزامپل اللہ کے نبی نے دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں کے جو اساتذہ اکرام ہیں جو ٹیچنگ کرتے ہیں، اور یاد رکھو ٹیچر بہت مقدس پیشہ ہے، ٹیچر بہت مقدس پیشہ ہے۔ تھوڑے دن پہلے اخبار میں، غالباً منصف اخبار میں اور دوسرے میگزینوں میں ایک بات آئی تھی، بڑی اچھی تھی بات، کہ ایک استاذ پر فرد جرم عائد کیا گیا کسی بھی معاملے میں۔ تو جج، انگلینڈ میں جج بیٹھا، تو جج پوچھا، کافی لمبا تھا واقعہ، تو جج پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بولے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو بولے کہ ٹیچر۔ ٹیچر بولتے جج اٹھ کے کھڑ گیا، جج اٹھ کے کھڑ گیا، جج اٹھ کے کھڑ کے وہ مجرم ٹیچر جس پر فرد جرم عائد کیا گیا اس کو لا کر اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ لوگ بولے کہ پریشان، ارے ایسا کیسا؟ جج ایسا کر رہا کہ نہیں۔ بولا کہ ایک ٹیچر کون ہوتا ہے؟ مجھ کو جج بنانے والا، اور کوئی بھی ٹیچر مجرمین کے کٹگھرے میں نہیں کھڑ سکتا، چونکہ نسلوں کو بنانے والا ہے، اسی لیے اس ٹیچر کے جرم کو جج نے معاف کر دیا۔ لیکن نہیں، تمہارا کوئی جرم نہیں ہے، جاؤ، تم تو بچوں کو سنوارنے والے سدھارنے والے ہو، تمہاری تربیت سے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ استاذ کا ادب بہت بڑی چیز ہے، لہذا استاد بھی اپنے مقام کو پہچانے، طالب علم بھی اپنے مقام کو پہچانے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ درس آپ کے لیے اسی لیے دیا گیا کہ آپ بھی طالب علم ہیں، آپ میں سے بہت استاد ہیں۔ اسلام اگر لے کر چلیں گے، اپنی تربیت ہوگی اور دین کی استقامت ہوگی، دعوت اور تبلیغ کی راہ آسان ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔